بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم نے مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد کا پہلا شعر پڑھا تھا اور اس شعر کی تدریس اور تفہیم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم بغیر کسی تمہید کے حمد کے دوسرے شعر سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو اس شعر میں پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا سب باطل اور سب ناحق ہے۔ یعنی شاعر جو ہے اس شعر میں توحید الہی کا بیان کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ کا نام بغیر کسی نقطے کے ہے، اور اللہ کا یہ جو نام ہے اللہ، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر اللہ کی توحید پر ایک دلیل ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور اس سورہ اخلاص کے مفہوم اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، یعنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ تو دیکھیں کہ سورہ اخلاص بھی اس چیز پر دلیل ہے۔ لہذا یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تمام طرح کی عبادات کا اصلی مستحق جو ہے، خالص مستحق جو ہے، وہ صرف اللہ ہے، اور وہ ہر قسم کی شرک سے اور ہر قسم کی شراکت سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اس نظام کائنات پہ غور کریں تو یہ نظام کائنات بذات خود اللہ کے ایک ہونے پر ایک دلیل ہے، اور گواہ ہے یہ کہ ایک ہی ہستی اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، وگرنہ دوئی کی صورت، دوئی کا مطلب ہوتا ہے دو ہونا، یعنی اگر دوئی کی صورت ہوتی تو کہیں نہ کہیں خلل ضرور آتا۔ دنیا کے کاروبار اگر ہم دیکھیں تو لوگ کاروبار کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اکیلا کاروبار کرتا ہے، کہ کوئی دو پارٹنر ہو جاتے ہیں، کوئی تین ہو جاتے ہیں، کوئی چار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان مختلف پارٹنر میں پھر کہیں نہ کہیں جا کے اختلاف ہو جاتا ہے کاروبار کے طریقہ کار پر، کاروبار میں جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے اس حوالے سے، نفع نقصان میں کہیں نہ کہیں ان کے درمیان کیا ہے؟ بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس کاروبار کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات کا یہ جو نظم و ضبط ہے، کائنات کا یہ جو نظام ہے، دن رات کا یہ جو اپنے وقت پر آنا ہے، موسموں کا اپنے وقت پر تغیر و تبدل جو ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا جی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال بھی اپنے ایک شعر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسی طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یعنی یہ اللہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ صرف کیا ہے؟ محض خیال ہے۔ چنانچہ قرآن کے مطالعے سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے، جن انسانوں نے، مخلوق میں سے جس نے، قرآن اس چیز پر گواہ ہے کہ فرعون نے، شداد نے، ٹھیک ہے جی، نمرود نے، قارون نے، جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے اس دنیا والوں کے سامنے ہی اس کی خدائی کو خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ چیز بھی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ خدا نہیں تھے، بلکہ خدا وہ ایک ہی ہے جو اپنے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا: اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ عزیز طلبہ، یہ جو دین اسلام ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام کی بھی ساری عمارت اگر غور کیا جائے تو توحید پر قائم ہے۔
اللہ ہر چیز ہر مخلوق کا خالق ہے اور وہ واحد ہے، جبکہ مخلوقات جو ہیں وہ ہزاروں اقسام کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کم و بیش 18,000 قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، چاہے وہ چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، یعنی کوئی بھی نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ان سب کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے۔ اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ ویسے تو ہے نہیں، لیکن اگر مجھے یاد آ رہا ہے جی کہ ہم دوسری تیسری جماعت میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک سبق ہوتا تھا، اس سبق میں بتایا گیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خدا دو ہوتے تو وہ آپس میں جھگڑتے رہتے، یعنی ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا، ایک خدا کہتا جی آج میں نے سورج کو نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے سورج کو نہیں نکالنا۔ تو یہ ساری باتیں، اس کائنات کا نظم و ضبط اس چیز کا گواہ ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، اور ایک ہی وہ ہستی ہے کہ جس کا حکم چل رہا ہے۔ تو کائنات کی درستی اور نظم و ضبط کا ماڈل اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی خالق، اس لیے تو توحید جو ہے اس شعر میں شاعر نے بیان کی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہے جی کہ اگلا شعر ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اب اس شعر میں بھی آپ دیکھیں تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس فضا میں موجود، یعنی اس کائنات میں، اس زمین و آسمان کے درمیان، اس فضا میں جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، تو وہاں پر موجود ہر ذرہ اور ہوا کا آنے والا ہر جھونکا اس کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میر درد اس حمدیہ شعر میں دراصل اس حق بات کا اظہار اور اقرار کر رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز اور ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور اس کی ثنا نہ کرتی ہو۔ ہمیں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت چرندے، پرندے، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی ادا میں اللہ تعالیٰ کی مدح اور اس کی ثنا جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ مرغہ جس کے متعلق آ جاتا ہے کہ یہ اذان دیتا ہے، پرندے جو چہچہاتے ہیں، چڑیاں جو چوں چوں کرتی ہیں، سب گویا اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح اور اس کا ذکر جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے یہ آئینہ یعنی یہ کائنات بنا دی، اور پھر اللہ جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں، یعنی کہ ہر جگہ پہ اللہ موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ کہا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں انسانوں پر زور دیا ہے کہ وہ کائنات کی سیر کریں، یعنی اس کائنات کی سیر کریں اور غور و فکر کریں اور تدبر کریں، کیونکہ اللہ نے عقل والوں کے لیے، اہل نظر کے لیے بے شمار نشانیاں جو ہے نا وہ چھوڑ دی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح امیر مینائی کا ہم نے پارٹ 1 میں ایک نظم میں امیر مینائی کی جو ہم پڑھی تھی، اس کا ایک شعر تھا کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اور اسی طرح مولانا علی فرماتے ہیں کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب دیکھیں ان اشعار کی روشنی میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کی فضا سناتا ہے۔ جس طرح یہ ہے نا کہ کائنات یعنی کہ کوئی پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، لہذا وہ اسی کی حکم کی بجا آوری کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار اور اسی دھیان میں رہتی ہے۔ اسی لیے غور طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے بندے اور لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا کلمہ شجر و حجر، چرند پرند، ساری مخلوقات نے پڑھا ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کل جہان ہے، اور وہ تو رب العالمین ہے، یہی اس بات کی صداقت ہے کہ جو کچھ فضا میں موجود ہے اور جو کچھ ہواؤں میں ہے وہ کیا ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر سے بہرہ مند ہے، اور ہر کوئی اللہ کے ذکر میں کیا ہے، مصروف ہے۔ ہم اللہ کی ان گنت صفات کو اور قدرتوں کو کائنات میں بکھرے ہوئے دیکھ سکتے ہیں،
اگر ہماری آنکھیں ہوں نا، جس طرح میر درد کا ایک شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے اگر ہماری آنکھیں ہوں نا، تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی دیکھنے والا دل انسان اللہ سے مانگے، یہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہوتا، آنکھیں تو صرف کسی چیز کے ظاہر کو دیکھتی ہیں، اور دل جو ہے، دل کی آنکھ کھل جائے تو وہ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت دونوں اس پر کیا ہو جاتی ہیں، آشکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کائنات، اللہ حاضر اور ناظر ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح اور حمد جو ہے وہ بیان کرنے میں مصروف ہے۔ اگلا شعر ہے جی، شاعر کہتا ہے جی کہ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر میں شاعر نے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری اور انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ جو خطا کار اور خطا کوش ہے، تو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے شاعر کہ میں بہت کمزور ہوں، اور میں کیا ہوں، اور اپنے عجز کا بیان کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تو سر سے پاؤں تک کیا ہوں، معصیت ہوں، یعنی گناہ ہی گناہ ہوں، گناہوں سے آلودہ ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں سر سے پاؤں تک، اور اللہ کیا ہے، وہ سر سے پاؤں تک کیا ہے، مغفرت ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، اور خطا کوشی روش میری، یعنی میں چونکہ مخلوق ہوں، بندہ ہوں، کمزور ہوں، خطا کار ہوں، خطا کوش ہوں، اس لیے خطائیں کرنا تو میری عادت ہے، میری فطرت ہے گویا، اور خطا پوشی ہے کام اس کا، اور ان خطاؤں سے درگزر کرنا، ان خطاؤں کو معاف کر دینا، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے یہ کہا کہ بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا۔ اور ایک اور شاعر یہ کہتا ہے مختصر چھوٹی بیر میں کہ میں خطا کرتا رہا وہ عطا کرتا رہا۔ تو یہ دیکھو کتنی خوبصورت بات کی ہے شاعر نے کہ میرا کام کیا ہے، خطائیں کرنا، اس کا کام کیا ہے، عطائیں کرنا۔ تو اس لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے، یا بتانا چاہتا ہے کہ انسان اپنی فطرت اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے گناہ گار اور خطا کار ہے۔ یہ لغزشیں، یہ جتنی بھی لغزشیں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہیں۔ مختلف انبیاء کی دعائیں، عزیز طلبہ اگر آپ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں مختلف انبیاء کی مختلف مواقع پر دعائیں نقل کی گئی ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں اپنے برگزیدہ انبیاء کی دعاؤں کو نقل کیا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ دعائیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کیا ہے، وہ خطا کار ہے، اور انسان یہ دیکھیں ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیں یہ ساری دعائیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں جو ہیں نا وہ مختلف انبیاء کی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ انسان چونکہ خطا کار ہے، کمزور ہے، اگرچہ انبیاء جو ہیں وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کا انتخاب ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے یہ بتایا گیا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، عام طور پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی کہ اے رب تو معاف فرما دے، رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ خطا کاری، خطا کوشی فطری بات ہے، انسان اگرچہ اس خطاؤں پر ڈٹ جانا اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اکڑ جانا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے جی کہ اس کے گناہ ہیں، وہ گناہ گار ہے، اور یقیناً پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اپنی شرمندگی سے، ندامت سے آنسو بہاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے اور میری رحمت سے کیا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اسی لیے اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، یعنی میں جو اپنی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے جو اللہ کے سامنے رویا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور کہا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک میدان میں لے گئے نماز استسقاء، تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، ندا آئی کہ ان صفوں کے اندر ایک بہت ہی گناہ گار بندہ ہے جس کے ایسے گناہ ہیں، جب تک وہ نہیں نکلے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو اس آدمی کو یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور اس کو یہ احساس بھی ہو گیا، اس کا ایمان بھی بن گیا کہ واقعی اللہ تو حاضر ناظر ہے اور وہ بالکل علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں معافی مانگ لی، تو اللہ نے بارش کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، پوچھا یا اللہ وہ بندہ بھی نہیں نکلا صفوں سے کے درمیان سے، اور وہ بندہ بتایا بھی نہیں آپ نے، اور وہ جو ہے بارش بھی کر دی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ تھا، اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو کیا ہے اللہ ستار العیوب، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کے گناہوں پر، عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ آج ہم انسان ایک دوسرے کے عیب جو ہے ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی نشر و اشاعت کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ دیکھیں کہ اپنے گناہ گار سے گناہ گار بندے کا حال بھی اپنے برگزیدہ اور نیک اور معصوم نبی کو بھی نہیں بتاتا کہ کہیں میرے اس بندے کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ اسی لیے حقیقی معاف کرنے والا اللہ ہے، اور انسان کو چاہیے، اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت معافی کا خواستگار رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اپنی اکڑ کو ختم کر کے جھک جانا چاہیے۔ اگلا شعر ہے جی کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کا مطلب ہوتا ہے گراوٹ، گر جانا، یعنی کہ کوئی آدمی عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے، اور کوئی گناہوں میں اس طرح لت پت ہو جائے، گناہوں میں گھر جائے۔ لیکن انسان ہے نا، کسی وقت اس کو خیال آ جاتا ہے کہ اتنے گناہ کیے ہیں، اور لوگوں کی جب وہ جنازے میتیں دیکھتا ہے، لوگوں کو دنیا سے کوچ کرتے دیکھتا ہے، تو اس کو پھر خیال آتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی ایک دن جانا ہے۔ اور جب وہ خیال اس کے دل کے اندر سے آواز بن کے اٹھے، تو یقیناً وہ آدمی پھر کیا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف اس ذات حقیقی کے سامنے، اس خالق مالک حقیقی کے سامنے، اس حقیقی معاف کرنے والے کے سامنے اپنا گناہوں کا احساس جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، اور اس کے سامنے رو پڑتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے یہ کہا، میری افتادگی بھی، اگرچہ میں گناہوں میں اس حد تک گر گیا تھا، لیکن یہ میری گراوٹ جو تھی، میری عاجزی اور بے بسی جو تھی، یہ میرے لیے، میرے حق میں رحمت، اس کی رحمت ثابت ہوئی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ تو کہتے ہیں جی کہ میں اس حد تک گر گیا تھا کہ گرتے گرتے بھی میں اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گیا، اور میں نے اس کی رحمت کا دامن تھام لیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری افتادگی، میری عاجزی، بے بسی میرے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ جب بھی ایسی صورتحال درپیش آئی تو میں اللہ کی طرف کیا ہو گیا، متوجہ ہو گیا۔ حسرت موہانی کا ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں اور نوٹ کر لیں کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو ہجوم بلا سے مراد مصیبتوں، پریشانیوں، تو یہاں بلا گناہوں اور خطاؤں کے معنوں میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں اور حد درجہ گناہوں اور خطاؤں کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوا کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بے کراں ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، انسان بحیثیت انسان کمزور ہے، اور اس کی فطری افتاد جو ہے نا، اس کی بنا پر وہ کیا کرتا ہے، گناہوں اور خطاؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی انسان کو اکثر یہ خیال بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی ٹائم پہ، اکثر نہ بھی آ جائے تو کبھی نہ کبھی جب وہ تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، یا کسی کی میت کو، کسی کی جنازے کو دیکھے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنی آخرت عاقبت یاد آ ہی جاتی ہے۔ تو یہی اصل میں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندے کو بھولنے نہیں دیتا، اللہ بندے کا بھلا چاہتا ہے اور اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کو احساس دلا دیتا ہے اور اس کو یاد کرا دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور تو واپس لوٹ آ، میری رحمت
تیرا انتظار کر رہی ہے، اور توبہ کا دروازہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک بڑا ہے اور وہ قیامت کی صبح تک کھلا ہے، اس لیے تو واپس آ جا۔ تو انسان جو ہے چونکہ کمزور ہے اور اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان گناہوں کی سزا تو جہنم اور دوزخ کی آگ ہے، لہذا اس کے اندر احساس ندامت جاگتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی ندامت کی وجہ اور ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تو وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے انسان، اور اللہ کے دامن رحمت کو پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اسی لیے یہ افتادگی انسان کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ باعث رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ مختصر یہ ہے عزیز طلبہ کہ بندہ جو ہے نا وہ بندہ بنا رہے، فرعون نہ بنے۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ بنا رہے، فرعون نہ بنے۔ لغزش اور خطا تو انسانی فطرت ہے، یہ ہو جاتی ہے، اور ہو جائے تو فوراً اللہ کی حضور انسان کو گر کر اپنے اس کے عفو اور درگزر کے دامن کو پکڑ لینا چاہیے اور اس سے معافی کا خواستگار ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے عجز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، وہی حقیقی ذات معاف کرنے والی ہے، اور وہ بندے کا آخری دم تک، آخری وقت تک جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف لوٹ آئے۔ اس لیے شاعر یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو جس وقت بھی احساس ہو جائے تو اس کی یہ افتادگی بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور آگے ایک شعر ہے بہت ہی خوبصورت، اور یہ کسی حد تک نعتیہ شعر ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو بالآخر اللہ نے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت، سب سے لاڈلی رحمت یعنی کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو جو ہے وہ اس امت پر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس زمین کے رہنے والوں کے لیے ایک حجت کی طور پر بھیجے گئے، تاکہ آپ نے جو ہے وہ پورا دین جو ہے اپنی لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ کی رحمت کو پہنچا دیا۔ اسی لیے علی نے کہا تھا نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، یعنی مکمل دین نافذ، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو بطور دین کے، بطور مذہب کے اور بطور دین کے پسند فرمایا ہے۔ اسی لیے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، ہم تک اللہ کی یہ رحمت نہیں پہنچی، ہم اللہ کے دین سے ناواقف ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں، اس میں پوری قیامت تک کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنے اپنے مخصوص وقت کے لیے اپنی اپنی شریعت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کا دین، آپ کی سنت، آپ کی شریعت یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے آپ عالمی نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا کر صحابہ سے اس بات کی گواہی لے لی ہے، اور صحابہ نے کہا کہ آپ نے نہ صرف دین اللہ کا پہنچا دیا ہے بلکہ پہنچانے کا حق آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اس لیے اب کوئی یہ نہیں، اور آج اللہ کا دین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے تبلیغی جماعتیں ہیں، تبلیغی قافلے ہیں، اور مختلف اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں جو اللہ کے دین کے پرچار کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اپنی اپنی کوششیں اور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اللہ کا دین نہیں پہنچا۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے، کتب کے ذریعے اور احادیث کی کتب کے ذریعے اور نشر و اشاعت کے دیگر اداروں کے ذریعے اللہ کا دین اور نبی کی شریعت، سنت، سیرت سب کچھ پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے، اور
یہ حجت جو ہے نا تمام ہو چکی ہے، اب اس سے کوئی مفر، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم تک کسی نے یہ دین نہیں پہنچایا۔ اس لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو ان اشعار کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے جی کہ ان دلائل اور ان اشعار اور ان حدیث اور آیات کی روشنی میں آپ اس لیکچر کو غور سے سن کے اور اس کی ان اشعار کی بہتر انداز میں تفہیم اور تحسین کر سکتے ہیں، اور اس کی اچھی سمجھ پا کے اچھی بہترین امتحانی حوالے سے اس کی تشریح جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔